میں نے نہ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے بولنا ہے بلکہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کچھ ریکارڈنگ بھی کرنی تو اس لیے میں کیمرے کے پیچھے بھی موجود تھا, یہاں روسٹر پہ بھی موجود ہوں اور آڈینس میں بھی موجود ہونا پڑتا ہے. تو یہ تو آج کل کے دور میں اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ کام. میں بطور ایک سپریم کورٹ رپورٹر کافی قریب سے لاپتہ افراد کے کیسز کو کور بھی کرتا رہا ہوں اور رپورٹ بھی کرتا رہا ہوں, اور ڈان نیوز ٹیلی ویژن یا اس سے پہلے رویٹرز یا اس کے بعد وقت نیوز ٹیلی ویژن میں جب بھی مسنگ پرسنز کے کیسز آئے تو ہم نے آپ بھی اور بہت سے دوسرے لوگ, مجھے بلکہ موقع ملا کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی فیملیز کے بھی انٹرویو کروں اور ان کے بچوں اور ان کی فیملی کی جو سچویشن ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کروں. میرے خیال میں صحافی یہی کچھ کر سکتا ہے, مگر جو صحافی کرتا ہے اس کے بعد ریاست, میں اسے کہوں گا نام نہاد ریاست بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. میں اسے نام نہاد ریاست اس لیے کہوں گا کہ بطور کورٹ رپورٹر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ریاست کی آئینی اور قانونی ڈیفینیشن کیا ہے. ریاست کی آئینی اور قانونی ڈیفینیشن بالکل وہ نہیں جس طرح کی ہماری نوجوان نسل کو بتائی جا رہی ہے. میں عمار کو بھی دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پہ, یہ تو پولیٹیکل سائنس اور پالیٹکس پڑھاتے بھی ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریاست کو نہ صرف یہ کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ نئے نام اس کو دے کر ان اداروں کے غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کو بھی میں کہوں گا کہ ایک قسم کی اونرشپ یا ملکیت دے دی جاتی ہے جو کہ وہ جائز نہیں ہوتے. وہ نام کیا ہے؟ وہ ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ ہے خلائی مخلوق, وہ ہے محکمہ زراعت. ہم لوگوں نے آئین سے سنگین غداری کو ایسے خوبصورت نام دے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے, انڈیا میں بھی ہوتی ہے. اور ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے آج جو آئین کے حقیقی غدار ہیں, جو ریاست کے حقیقی غدار ہیں, ان کو ان ناموں کی وجہ سے ہم نے معاشرتی طور پہ, سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور بدقسمتی سے قانونی طور پہ بھی تسلیم کر لیا. میں بطور کورٹ رپورٹر مجھے آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو معزز ججز حضرات ہیں, چاہے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے, وہ بھی اب بربلا ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑے لائٹ موڈ میں کرتے ہیں. ان میں سے بھی کئی نے مارکس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ محکمہ زراعت کہتے ہیں, آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں. میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دوں گا کہ ان ناموں کو کس طریقے سے اڈاپٹ کر لیا گیا. نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے ہمارے آئینی اداروں نے, بلکہ ان کو تسلیم کر لیا ان کے کردار. کل ہی ڈسکا کا کیس لگا ہوا اور ڈسکا کے کیس میں جسٹس عمر الطاف بندیال معزز جج جو ہیں وہ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اور ان کے کچھ ریمارکس میں آپ کو بتانا چاہوں. جسٹس بندیال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈسکا میں پنجاب حکومت کے اوپر عدم تعاون کا الزام ہے, یہ کوئی سنگین خلاف ورزی تو نہیں ہے. یہ جو فائرنگ کے واقعات ہیں یہ کوئی سنگین خلاف ورزی تو نہیں ہے. اور آپ یقین کریں جو سنگین خلاف ورزی ہو سکتی تھی, جو 20 پریزائڈنگ افسران کا بظاہر اغوا تھا, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی پرانی زرداری دور کی یا نواز شریف دور کی حکومت ہوتی اور اس دور میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوتے تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن سے اپیل سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہی چیف جسٹس آدھی رات کورٹ کو سو موٹو دے چکے ہو. اور یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. تاریخ میں ایک تھپڑ مارنے پہ ایک ویڈیو آ گئی اور پورا الیکشن جو ہے وہ کردم ہوا. اور یہاں پہ معزز جسٹس بندیال صاحب بڑے سکون سے بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن
تمام حلقے میں کرانا ہے یا صرف ان 20 یا 30 حلقوں میں کرانا ہے جہاں پہ خلاف ورزیوں کی رپورٹیں. اور پھر ان کو یہ بھی فکر تھی کہ ملک اور قوم کا پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے الیکشن میں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ 15-15 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے سپریم کورٹ کے معزز ججز حضرات گھنٹوں گھنٹوں سیاسی اور آئینی مقدمات بلکہ مہینوں ان پہ وقت ضائع کرنے والے یہ معزز جج حضرات، ان کو یہ فکر تھی کہ اگر ایک حلقے میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہو بھی گئے ہیں، 2 بندے مر بھی گئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، لوگ ڈر کے حلقے میں نکلے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو بھی جو حکومت کا کیونکہ خرچہ ہو گیا ہے تو وہ خرچہ بچانا جو ہے وہ فرض ہے. باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس ملک میں اغوا بھی ہوتے رہتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا بھی اغوا ہو جاتا ہے، دونوں طرف بیٹھے ہوئے اغواگار گولیوں سے مر بھی جاتے ہیں، سینٹر میں بیٹھا ہوا بچہ بازیاب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جج صاحب فوج کے اور ریجر کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے ادھر سپریم کورٹ میں پھر یہ مقدمات بھی سن رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے شاید واقعی 20 پریزائڈنگ افسروں کے اغوا کا معاملہ اتنی سنگین خلاف ورزی نہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس جارگن کو، ان ٹرمینالوجیز کو. اور فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں میرے خیال میں وہ شاید جا چکے ہیں ان کے، ہاں سوری جی، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سینٹ کے اندر اگر کوئی انسانی حقوق کی آواز اٹھاتا ہے تو فرت اللہ بابر صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کھڑے ہو کے یہ سب باتیں بھی کرتے ہیں. مگر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ فرت اللہ بابر صاحب سینٹ میں بھی اٹھائیں، پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں، مگر ایک اور فورم ہے جہاں پہ ان کو کھل کے بولنا چاہیے، وہ ہے ان کی اپنی جماعت کا فورم. اس فورم کے اندر مجھے نہیں معلوم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بابر صاحب اور ان جیسے نٹر جو سیاستدان ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں، مگر میں تو صرف ایک تاریخ کی بات کروں. 2011 میں جب یہ قانون لایا گیا تو فرت اللہ بابر صاحب کا یہ کہنا، میرے خیال میں پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس اس کو کہتے ہیں، پی پی او 2011 میں، اس میں کہا گیا کہ وہ جو ماضی کے جو لوگ اغوا ہوئے تھے پھر ان کا ہم کیا کریں گے، ان کو کہاں لے کے جائیں گے. تو بقول فرت اللہ بابر صاحب کے پھر وہ ہماری ایک مجبوری تھی، تو ہم نے ان کو ماضی سے بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے امیونٹی دے، ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے امیونٹی، اور وہ یقینی طور پہ امیونٹی دی گئی تھی. وہ مجبوری تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی مجبوری تھی 2011 میں اکٹباد کمیشن کے سامنے اس کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی منظوریات پہ لانا مجبوری نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹیاں بنانا جس میں کور کمانڈروں اور فوجی جرنیلوں کو ساتھ بٹھا کے فیصلہ سازی کرنا، وہ بھی مجبوری تھی. پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے بعد اس سے پہلے بلکہ جی آئی ٹی جو ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے اینٹی ٹیررزم لاز کو امینڈمنٹ کر کے، جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی ایف آئی، ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا وہ کھچڑی بنا کے بیٹھ کے جی وہ پھر بڑے بڑے دہشت گردی کے مقدمات حل کریں گے، وہ بھی ایک مجبوری تھی. اور اس جی آئی ٹی نے جو بعد میں انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا، جو نواز شریف کے ساتھ جو جی آئی ٹی بنی، یہ بنیادی طور پہ وہی نواز شریف کی غلطی تھی جو انہوں نے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں اس جی آئی ٹی کو بنا کے کی تھی، اور بعد میں انہیں بھگتنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کی ماضی کی غلطیاں، بزدلیاں اور کمزوریاں ہیں جس کا وہ آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. مگر ہم آج بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم ماضی کی غلطیوں کو معذرت کے ساتھ مجبوری کا نام دیتے ہیں اور سیاسی مجبوری کا نام دیتے ہیں، کوشش کا نام دیتے ہیں. This is not enough. یہ کافی نہیں ہے یہ بات کر دینا کہ ہم نے کوشش کی. آپ نے فوجی عدالتیں بنائی، آئین میں ترمیم کر. کین یو امیجن 21ویں صدی میں بیٹھ کے آج میں چاہوں گا کہ کوئی سیاستدان یہاں پہ آ کے کہے کہ اس نے فوجی عدالتیں درست بنائی تھی. کسی میں ہمت ہے تو کھڑے ہو کے کہے کہ وہ مجبوری تھی اور درست تھی. ہم نے آنسو بھی بہائے ان فوجی عدالتوں کے بنانے پہ، اور ووٹ کو پارٹی کی امانت قرار دے کے فلور آف دا ہاؤس پہ ووٹ بھی دیا ان فوجی عدالتوں. اور ہماری سوچ، I don't know پرابلم کیا ہے. جب آپ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، سینیٹر نعمان وزیر کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، اور چیئرمین سینٹ ہوتے ہوئے واپس آ کے ایوان بالا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ میں نے ابھی آرمی چیف کو فون ملایا اور میری ابھی آرمی چیف سے بات ہوئی، اور پورا ایوان ڈیسک پہ جا رہا ہے کہ واہ 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 آرمی چیف کو فون کر دیا، آرمی چیف سے بات ہو گئی. اور مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ سینیٹر نعمان وزیر بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو جی آرمی چیف سے نے ٹائم دے دیا. اور جب میں نے معزز چیئرمین سے پوچھا کہ سر پہلے فون پہ کون آیا تھا تو اس پہ ناراض ہو گئے. یہ تو ہماری مینٹالٹی اور سوچ ہے. آپ پارلیمنٹ ہیں تو پارلیمنٹ کے رولز اینڈ پروسیجر کے تحت ڈیفینس منسٹر کو آپ کھڑا کریں
سیکرٹری ڈیفینس کو آپ طلب کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیوں ایسا ہوا اور کیا کارروائی آپ کر سکتے ہیں. آپ قانون بنانے والے ہیں, قانون دان ہیں, رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. اور پھر میں یہ بالکل توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس بات پہ ایوان بالا میں اس طرح ٹیسٹ بجیں گے اور اتنی خوشی کا اظہار کیا جائے گا کہ آرمی چیف سے فون پہ بات ہوگی, سینٹرل نعمان وزیر کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ سینٹرل نعمان وزیر اور نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی ہوا تھا وہ ان کا ایک گھریلو جھگڑا تھا, اس میں پارلیمنٹ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی پریولیج کے لیے یہ پارلیمنٹ اور یہ ایوان اپنی حدود کو بھی کراس کیا, وہ لوگ بنیادی طور پہ اس بوٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس ایوان کو بعد میں تسلیم کرتے رہے اور بوٹ ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شو میں بھی آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے اوپر بطور کورٹ رپورٹر میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں, مسائل کیا ہیں. سب سے پہلے کمزوری اور بزدلی کا میں نے آپ کو بتا دیا اور ہمیں یہ کھڑے ہو کے ماننا پڑے گا دس از ناٹ انف جو کچھ ہوا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوششیں کی تو وہ کوششیں معذرت کے ساتھ. داؤد صاحب آپ کی پرسنل ایفرٹس بہت ہیں, آپ کی قربانیاں بھی بہت ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایسے لوگوں کو پارٹی کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مگر پھر یہ مسنگ پرسن کمیشن کیسے بنا؟ اس کے سربراہ کو جسٹس جاوید اقبال جیسا بندہ سربراہ کس نے لگایا؟ اور پھر اسی شخص کو آپ نے ایک ایسے ادارے کی سربراہی سونپ دی کہ جو ادارہ کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے پولیٹیکل انجینئرنگ کے. آج ہم کس منہ سے یہاں لاپتہ افراد کے سامنے کھڑے ہو کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. جاوید اقبال جیسے شخص جو کہ لاپتہ افراد جیسے ایک گمبھیر مسئلے کو ایک پارٹ ٹائم جاب سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 کمرے کے دفتر کے عہدے کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور وہ اتنی بڑی عمارت شارع دستور پہ جو بنی ہے اس میں بھی بیٹھوں گا. میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایجنسیوں کو کے خلاف انکوائری بھی میں کروں گا اور اپوزیشن اور دوسرے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کی انویسٹیگیشنیں بھی میں کروں گا. یہ آپ کی حکومت کی ترجیحات ہیں آپ لوگوں کی کہ آپ نے ایک پارٹ ٹائم جابر کو ایک نوکری دے دی. وہ شخص جس کا ماضی آپ کے سامنے تھا کہ جو وکلا تحریک کے دوران جب اس کو 3 نومبر کے فرمان سے ہٹایا گیا تو اس نے پھر بھی جا کے پریس کونسل کے چیئرمین کی نوکری پکڑ لی. اس شخص کو آپ نے لگایا کن کن عہدوں پہ؟ کس نے لگایا؟ یہی کوششیں تھی ہماری اور آج ہمارے سامنے. اور دوسری بات, سیاسی جماعتیں دھاندلی ہوئی تھی 2018 کے جولائی کے الیکشن میں. کیوں اتنی غیر سنجیدگی ہے جب آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا, الزام پہ RTS بیٹھا, ایویڈنس اس کے سامنے, آج تک اس پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے اور سیاسی جماعتوں نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی, ایک اجلاس نہیں ہوا. پرویز خٹک جیسے ڈمی وزیر دفاع کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا اور آپ نے آج تک اس اجلاس کے اندر نہ تو اس 2018 کی دھاندلی کے اوپر کوئی عبادت ہے, پھر ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا, پھر وردی کی ایکسٹینشن پہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ کوششیں ہیں, یہ ایفرٹس ہیں. میں تو اس کو سمجھتا ہوں آپ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, شریک جرم رہے آپ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے. اور جب تک ہم اپنے ماضی کے جرائم کے حوالے سے اعتراف جرم نہیں کریں گے تو کس منہ سے ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتی ہے اس کو دوسروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کو کھڑے ہو کے پہلے اپنے سچ بولیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور پھر کہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اب باقی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ٹروتھ اپنا بتائیں اور ریکنسیلیٹ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے حوالے سے بہت ٹھوس مطالبہ آنا چاہیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, کہ یا تو اس کمیشن کو ایبالش کر دیا جائے یا اس کے سربراہ کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے اور کوئی کم از کم سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج نہ لگایا جائے, کیونکہ ہماری سپریم کورٹ کے یہ جو معزز جج ہیں, مجھے معزز کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کی اوقات تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آئینی ادارے پہ کوئی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہو تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بلا کے پوچھیں کہ آپ الیکشن کیسے کرا رہے ہیں اور سینٹ کا ووٹ خفیہ کیا اور کیا. چونکہ اس دفعہ ایک بیوروکریٹ لگ گیا تھا تو اس کو طلب کر کے دائرے میں کھڑا کر کے سپریم کورٹ کے ججوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آئینی ادارے کی توہین کی اور تذہین کی اور اس کو مجبور کیا کہ اس کے لکھے ہوئے آرڈرز کے ہوتے ہوئے بھی اس سے جواب مانگا گیا کہ آپ نے یہ آرڈر دیا کیسے, اور جواب علیحدہ فائل کر رہے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج
फैसला दे और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको तलब करे कि वकील के जरिए पेश होकर बताओ कि तुमने ये जजमेंट कैसे लिखी। तो पहले तो ये मुतालबा होना चाहिए कि मिसिंग पर्सन कमीशन का जो सरबराह है उसको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना आपके जितने भी पटिशन है वो सब बॉयकॉट करें इस कमीशन का, उस पर पेश होना छोड़ दें और न जाए ऐसे इदारे के अंदर जिसके ऊपर आपको एतबार नहीं। क्यों जाते हैं, क्यों दरख्वास्तें देते हैं आप लोग? अपनी तमाम पटिशनें वापस लें ऐसे इदारे से। और सुप्रीम कोर्ट में जो लापता अफराद, एक मजाक बन गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जाता है तो लापता अफराद को कहते हैं जी मिसिंग पर्सन कमीशन में भेज दो। ये एक ट्रैश बिन बन चुका है सुप्रीम कोर्ट का, डस्टबिन बन गया कि उठा के लापता अफराद के कमीशन के कूड़ेदान में फेंक देते हैं हर आए भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में जितनी दरख्वास्तें हैं इसको नहीं भी करारदाद मंजूर करवाए अभी नहीं बिल्कुल मैं तो सजेस्ट कर सकता हूं हाथ खड़ा करें सारे इसमें ये करारदाद मंजूर हो गई आप मतीला जान साहब चले एक तो सजेशन दिया हो गई है कि जावेद इकबाल को वहां से उठा के फेंका जाए और जब तक उसको हटाया नहीं जाता उस कमीशन में आप पेश ना। अभी जो बंदा कर रहा है उससे ज्यादा बात अपनी बारे में करे, अपने लापता फर्द के बारे में, तो कहते हैं अपने केस को क्यों खराब करते हैं? क्यों खराब करते हैं? नहीं तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए ना। यहाँ पे आके सिर्फ तकरीरें करने से तो कुछ नहीं होगा। मैं भी यहाँ पे बोल के चला जाऊंगा, आपकी तकरीर चला दूंगा, मैं यही कर सकता हूँ ना। लेकिन जो लोग फैसला कर रहे हैं आप लोगों को कुछ हो सकता है उठाना चाहिए। अच्छा 2012 में जब जस्टिस आया उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आज रिकॉर्ड उसने ये कहा था कि ये जो बंदे मिसिंग है ये अफगानिस्तान और फरारी कैंपों में, ठीक है। फिर मेरे ऊपर उसने इल्जाम लगाया था, बलोच मिसिंग पर्सन के ऊपर उसने इल्जाम लगाया था कि भाई ये रियासत को बदनाम कर रहे हैं। फिर इस दफा हमारा जब उनके साथ मुलाकात हुई, मैंने कहा कि आप बेंच 1 में उसका मेंबर था, आपको याद होगा कि मिसिंग पर्सन के केसेस में आप लोगों ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाई और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने 2 अबूरी ऑर्डर जारी किया, कहा कि भाई जितने भी शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के सामने आए उसमें इदारे मुलव्वस सब ये बातें सारी दुरुस्त हैं। मैं इसीलिए तो आप आगे चल रहे हैं ना, ये बातें ये तो एक एविडेंस है ना जो बात कर रहे हैं। 2012 में ही मुस्तरद कर दिया था इसको। चलो ठीक है, देखिए मुस्तरद कर दिया था ना, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग चक्कर भी लगाते रहे। मजबूर नहीं कर सकते। नहीं देखिए ना, नहीं देखिए आपने एक नुमाइंदा तंजीम में आप एक डिसीजन ले, आप एक डेडलाइन दें, आप एक फैसला करें। एक ऐसे शख्स के पास आप किस लिए जोड़ी फैला के जाते हैं जो शख्स जो है वो खवातीन के इज्जत और एहतराम का भी रवादार नहीं। आप उस शख्स के पास आप लोग अपनी चादरें और झोलियां लेके जा रहे हैं उस शख्स के पास। ये तो मैं कहता हूँ उस वीडियो के आने के बाद ही आप लोगों को उस शख्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए। इस बात से डरते हैं कि हमें हमारे केस को नुकसान न पहुंचे। देखिए वो आपका केस जो है वो नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान ऐसे हो रहा है कि उस केस को नुकसान पहुंच रहा है और आप समझ रहे फायदा हो रहा है। उस केस में कुछ भी नहीं हो रहा। इस सेशन के बाद सवाल जवाब होंगे आप उसमें। अच्छा, सेशन के बाद सवाल। मैं आप दूसरी बात करते हैं। देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग रिहा भी हुए, बाज़ियात भी हुए, घरों में भी आ गए। ये एक अच्छा अमल है। तो आपके ख्याल में ये जावेद इकबाल की वजह से आए? और अगर आप ये जावेद इकबाल की वजह से नहीं आए तो फिर इस कमीशन को आपने क्या करना है? इसका अचार डालना है? फिर तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं के पास जाएं जिन लोगों के पास आप समझते हैं ये लोग हैं और उनसे बात करें। कमीशन का क्या फायदा? दूसरी बात मेरे ख्याल में ये मुतालबा भी होना चाहिए कि हमारे इदारों का जो सबसे बड़ा मसला है, एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा किया गया कि पुलिस पे सियासी कंट्रोल है और पुलिस में सियासतदान मुदाखलत करते हैं, हुकूमत पुलिस आज़ाद नहीं है, पुलिस ऑर्डिनेंस मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने, एक डिक्टेटर कह रहा था कि पुलिस ऑर्डिनेंस और पुलिस को हम रियायत। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है, खुल की इतनी मुनाफत होती है कि लोग भी उसमें तस्लीम करते हैं। ये जो JIT है, ये JIT और ये एपेक्स कमेटी, ये सब एबॉलिश होनी चाहिए। और पुलिस को एक इंडिपेंडेंट इदारा, ये तो नहीं हो सकता कि आप सियासतदानों पे इल्जाम लगा के पुलिस के ऊपर आप बैठ जाए। मेरी जो JIT हुई, मेरी पहली जो मीटिंग हुई, मुझे पहले ही पता था JIT की क्या औकात होती। कोई पुलिस वाला मुझसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सवाल नहीं कर रहा था कि आपके साथ क्या हुआ। सिर्फ एक ISI के मोहतरम बंदे थे, एक मुअज़्ज़ज़ अफसर थे कि जो बार बार देखें, आप सोचें आपके कोई जाती झगड़ा, कोई जाती को, बाकी पुलिस वालों को हिम्मत नहीं हो रही है मुझसे कुछ पूछते। मैं कहता मैं हाजिर हूँ, मुझसे पूछे
آپ انویسٹیگیشن کرنی ہے، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ آپ کی جے آئی کی مطلب سیاستدانوں سے تو پولیس کو آزاد کرا لیا اور اپنے بوٹوں کے نیچے لے کر آ گیا۔ آپ کس کیا جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے؟ افسوس تو مجھے سابق حکومتوں پہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس جے آئی ٹی کے کلچر کو ایپیکس کمیٹیوں میں بدل دیا۔ جو منتخب حکومتیں انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کا سودا کیا اور اس ووٹ کی پرچی کی بے عزتی کی، بعد میں نعرے لگاتے رہے۔ یہ ایپیکس کمیٹی کیا تھی؟ یہ ووٹ کی توہین تھی کہ جو فیصلہ ایک منتخب کابینہ اور وزیر اعظم نے کرنا ہے اس میں آپ جرنیلوں کو ساتھ بٹھا کے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے آپ فیصلے کرتے ہیں۔ نہ صرف وفاقی سطح پہ بلکہ صوبائی حکومتوں میں بھی ایپیکس کمیٹیاں بنی رہی اور کام کرتی رہی، اور آج بھی اچانک رات کو کسی کو خواب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بزدار صاحب نے بھی کوئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ What is this؟ جے آئی ٹی ختم ہونی چاہیے، ایپیکس کمیٹیوں کو بالکل رد کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو۔ اور اس کے بعد آپ کی جو ایک وزارت دفاع ہے، دیکھیں آپ قانون بنا رہے ہیں بابر صاحب، آپ نے بہت اچھی سجیشن دی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ریگولیٹ کرے، قانون بنائے۔ قانون بھرے ہوئے لائبریریوں میں، تاثر یہ ملتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور وہ پھر رائٹ پولیس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی جب قانون نہیں ہے تو آپ ہم سے کیسے جواب طلبی کرتے ہیں۔ میں نہیں اس بات کو مانتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی بغیر کسی قانون کے اور بغیر کسی کو جواب دے نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ آج تک 3 سال ہو چکے آپ کے جو معزز وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک، آج تک ایک تصویر آپ بتا دیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کی، کہیں گوگل کر کے آپ مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں۔ قانون نہیں ہے قانون۔ اس قانون کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا وزیر دفاع ہی بااختیار نہیں ہے، آپ کا وزیر اعظم بااختیار نہیں ہے، تو نیچے قانون بنا کے آپ کس کو اختیار دے رہے ہیں؟ قانون بن بھی جائے گا تو عمران خان جیسا اور پرویز خٹک جیسا اس قانون پہ عمل کیسے کروائے گا؟ اس قانون میں آپ اختیار کس کو دیں گے؟ آپ کے آئین میں جو اختیارات ہیں آپ کا وزیر اعظم وزیر دفاع استعمال نہیں کر پا رہا، تو نئے قانون بن جانے سے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے اور بہت ٹھوس باتیں کرنی ہیں اور مطالبات کرنے ہیں۔ پرویز خٹک جیسے وزیر دفاع اور عمران خان جیسے وزیر اعظم کو شرم دلانی ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرو۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر کہوں گا ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر آرمی چیف کو کون بٹھاتا رہا ہے؟ آئی ایس آئی چیف کو کون بٹھاتا رہا ہے؟ وزیر دفاع کی بجائے آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے کون پارلیمنٹ میں بریفنگز لیتا رہا ہے؟ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ تو جب تک ہم ان ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، کھلے عام اعتراف نہیں کریں گے، ہم بار بار یہ غلطیاں کرتے رہیں گے۔ ہماری انٹینشن بہت اچھی ہوں گی لیکن پھر نیت کے ساتھ کوئی حکمت عملی بھی ہونی چاہیے، وہ آئین اور قانون کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت سی کرنے کی ہیں، میثاق جمہوریت، میثاق پاکستان، ہم اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ کہا گیا جی پی ڈی ایم ایک میثاق پاکستان، کہاں ہے وہ میثاق پاکستان؟ کدھر گیا میثاق پاکستان؟ آپ لوگوں کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے۔ 2-4 نعرے مار کے مریم نواز نعرے مار دے گی، بلاول بھٹو نعرے مار دے گا، اس طرح بیانیہ بنتے سیاسی جماعتوں کے؟ کہاں ہیں آپ کے تھنک ٹینکس؟ کہاں ہیں آپ کی سیاسی جماعتوں کی ریسرچ اور تحقیق؟ کہاں ہے آپ کی کمیٹی جو لاپتہ افراد کے بارے میں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کمیٹیاں جو کہ ایک کتابچے کی شکل میں سفارشات تیار کرے، اسٹیک ہولڈر سے مشورے کرے، اس کو پبلش کرے اور عوام میں لائے کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں اس طریقے سے ہم اس مسئلے کا حل کریں؟ کہاں ہیں آپ کے تھنک ٹینکس اور ریسرچرز؟ وہ صرف ڈیلنگ کے لیے رہ گئے ہیں، وہ صرف تقریروں اور پریس کانفرنسوں کے لیے رہ گئے ہیں۔ کیوں نہیں سیاسی جماعتیں اپنے سیکریٹریٹ کو مؤثر کرتی؟ پوری دنیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ اگر فرد اللہ بابر صاحب کی اپنی انڈیویجول ایفرٹ نہ ہو تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کوشش کی ہے یہ بھی نہیں ہونی تھی۔ ہر کوئی آن ہز اون ہے، پارٹی میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی سٹرکچرز ہی نہیں ہے، نہ تو گراس روٹ لیول پہ کوئی سٹرکچرز ہیں، نہ کوئی اکیڈیمیا اور ریسرچ اور انٹلیکچوئل سائڈ پہ کوئی سٹرکچرز ہیں کہ جو پارٹی کو ان پٹ دیں اور پالیسیز کے حوالے سے۔ اور میثاق پاکستان کی بات ہوئی، احسن اقبال صاحب بیچ میں ڈال دیے، فرد اللہ بابر صاحب آپ بھی شاید اس میثاق پاکستان کی اس کمیٹی میں ہیں، if I'm not wrong، پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب ہیں یا دوسرے لوگ؟ شہری ربان اور رضا، کدھر ہے وہ؟ اور میثاق پاکستان کیا ہوگا؟ میثاق پاکستان میں آپ کلیئر کریں کہ پی ڈی ایم جو اکٹھی ہوئی ہے، عمران خان تو گرانے کی بات ٹھیک ہے،
لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ اصل ایشو سول ملٹری امبیلنس کیا ہے، سویلین کنٹرول کیا ہے؟ بتائیں آپ مساق پاکستان میں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بتائیں آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج بزنس اور کاروبار کر رہی ہے اس کو آپ کیسے ریگولیٹ کریں گے، کس طرح انڈیپینڈنٹ بنائیں گے؟ ہاؤ ول یو میک شیور کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بزنس کر رہی ہے اٹ از آن ایکول فوٹنگ اور فری اینڈ فیئر کمپٹیشن ہو رہا ہے، مارکیٹ کمپٹیشن، ٹیکس ایگزمپشن جو دی ہوئی ہیں اس کو پبلک میں لائیں، اس کو ڈکلیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، بتائیں مساق پاکستان میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کیسے کنٹرول کریں گے، ریگولیٹ کریں گے۔ یہ مساق پاکستان کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ نعرہ لگاتے ہیں اور ان سے مذاکرات اور ڈیل اور بینیفٹس لینے کے لیے کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں بہت کنکریٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک میڈیا کا رول ہے وہ ہم جتنا کر سکتے کریں گے، مگر سیاستدانوں کو بھی ایک انڈیویجول پالیٹیشین کے لیول پہ سوچنے کی بجائے اب پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پہ سوچنا ہوگا اور اپنی ایفرٹس کو ایک اسٹرکچر طریقے سے آگے لے کر جانا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔